انبیاء کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اپنے اپنے دور میں دعوت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے جہاں انہیں مشکلات اور تکلیفات کا سامنا کرنا پڑا، وہاں راہ حق کے سفر میں انہیں ایسے ساتھی اور ہم سفر سے بھی ملے جنہوں نے دل و جان سے ان کا ساتھ دیا۔ ان کی خاطر نہ صرف اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے بلکہ اپنے تمام وسائل بھی ان پر لٹا دیے۔ یہ کتاب جس شخصیت کے متعلق ہے وہ بھی اپنے آقا کے بہترین ساتھی تھے، معاشرے کے خوشحال تاجر، ممتاز مقام کے حامل فرد۔ ان کی پوری زندگی پاکیزگی اور نیکی کی علامت تھی۔ وہ دل کے نرم تھے، لوگوں سے ہمدردی اور محبت ان کا شعار تھا۔ زندگی بھر جھوٹ سے دور رہے۔ جب جہالت سے بھرا ہوا معاشرہ ہدایت کی روشنی سے منور ہونے لگا تو مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے سچائی کے راستے پر لبیک کہا۔ ان کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ بحیثیت تاجر وہ ہدایت کی روشنی بانٹنے والے ہادی کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ کئی تجارتی سفر اکٹھے کیے تھے۔ ان کی بے انتہا خوبیوں اور اعلیٰ اخلاق نے ان کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ اسی بنا پر ان کا تجارتی تعلق رفتہ رفتہ گہری دوستی میں تبدیل ہو گیا۔ اتنی گہری دوستی کہ صبح و شام ملاقات لازم ٹھہر گئی تھی۔ اس لیے جب ان کے دوست، ان کے رفیق نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور کبریائی کا نعرہ بلند کیا تو انہوں نے بغیر کسی جھجک کے اس پر یقین کر لیا اور اولین ایمان لانے والوں میں شامل ہو گئے۔ ہر آدمی کا ایک اپنا دائرہ اثر ہوتا ہے، پھر جو شخص معاشرے میں بلند مرتبہ یا بلند مقام رکھتا ہو، اپنی الگ پہچان اور شناخت کا حامل ہو، اس کے اثر کا دائرہ زیادہ وسعت رکھتا ہے۔ اس لیے ان کے ایمان لاتے ہی روشنی کا دائرہ تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا اور کئی اہم اور بلند مرتب لوگ اس سفر میں ان کے ساتھ مل گئے۔ لیکن سچائی کے اس راستے پر چلنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ حق کا راستہ روکنے والے دشمنی کے نت نئے حربے آزمانے لگے۔ ان کی ذات بھی اس دشمنی کی زد میں آ گئی۔ انہوں نے بہت حوصلے کے ساتھ اس مصائب کا برداشت کیا۔ ہجرت کے موقع پر وہ ہر مقام پر اپنے آقا کے ساتھ رہے۔ جنگ کے میدان میں، سفر و حضر میں، ہر جگہ انہوں نے رفاقت کا حق ادا کیا۔ جب ان کے آقا دنیا سے رخصت ہوئے تو وہی تھے جنہوں نے انتشار میں گھرے ہوئے لوگوں کو یکجا کیا، انہیں حوصلہ دلایا، ان کے اندر جینے کی نئی امنگ پیدا کی۔ اس پر بردباری، تحمل مزاجی نے اور آقا کے بہترین دوست ہونے کے ناطے لوگوں نے انہیں اپنا خلیفہ چن لیا۔ آقا کی رحلت کے بعد موقع پرستوں نے کئی فتنے برپا کیے، لیکن انہوں نے انتہائی جرات اور مستقل مزاجی کے ساتھ ان فتنوں کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ ان کی بصیرت، کامل عقل اور دانائی کی بنا پر سلطنت مضبوطی اور استحکام اختیار کر دی گئی۔ وہ عبادت کا بہت شوق رکھتے تھے، پرہیزگاری ان کا وصف تھا، انہیں ان کی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی گئی۔ آج ہم جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ خلفائے راشدین میں سے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رات کا گھٹا ٹوپ اندھیرا اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ سورج کی کرنیں آہستہ آہستہ مشرق سے ابھر رہی تھیں۔ ہر طرف پھیلا سکون اور خاموشی دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ شاید اس سے زیادہ پرامن علاقہ اور کوئی نہیں۔ صحرا اور بے آب و گیا زمین پر پھیلے پہاڑ عجیب منظر پیش کر رہے تھے، لیکن یہ سکون بس چند لمحوں ہی کا مہمان تھا۔ کچھ لوگ ایک جگہ جمع تھے، ان کے چہروں پر استہزاء یعنی کسی کی ہنسی اڑانے کی کیفیت مچل رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ان گنت سوال شک کے وجود میں لپٹے لہرا رہے تھے۔ ان کی پیشانیوں کی تمتماہٹ بتا رہی تھی کہ بہت جلد انہیں کوئی بڑی کامیابی حاصل ہونے والی ہے۔
ایسی کامیابی جس کا انہیں عرصے سے انتظار تھا۔ ان کی آپس کی چہمگونیاں بلند ہونے لگیں۔ کچھ سنا تم نے؟ نہیں تو کیا کوئی خاص بات ہے؟ خاص ہی تو ہے، بڑا دعویٰ تھا انہیں حق کا پیغام پھیلانے کا۔ ہاں، وہ یہی تو کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تم نے ان کا جھوٹ کا پیغام ابھی تک نہیں سنا؟ جھوٹ کا پیغام؟ جھوٹ؟ اور ان کے منہ سے؟ حیرت کی شکنیں سب کے چہروں پر پھیل گئیں۔ ہاں، جھوٹ نہیں تو اور کیا؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر ہوا کیا ہے؟ انہوں نے آج ایک اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ جیسے ماننا سورج کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اچھا، کیا واقعی؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ وہ رات کے کسی حصے میں مسجد اقصیٰ گئے تھے اور اب صبح ہمیں وہ اس سیر کا ماجرا بیان کر رہے ہیں۔ یہ تو واقعی سمجھ میں نہ آنے والی چیز ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بھلا یہ بھی کوئی ماننے والی بات ہے؟ کسی کا دل و دماغ بھی اس بات کی سچائی کو تسلیم نہیں کر رہا۔ تو چلو آج پھر ایک اور تماشا دیکھیں، ان کے ایک سردار نے کہا۔ تماشا؟ کہاں؟ لوگوں نے سوال کیا۔ ارے اسی ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، جو ان کی ہر بات کو سچ مان کر ان کا ساتھ دیے جا رہا ہے۔ ہاں، تو پھر انہیں جھٹلانے کا اس سے بہترین موقع اور کوئی نہیں ہوگا، ان میں سے ایک نے خوشی سے چلا کر کہا۔ وہ لوگ اکٹھا ہو کر ابن ابی قحافہ کے پاس پہنچے۔ ان کے چہروں پر ناشتی غمگینی کو ابن ابی قحافہ نے بھی بھانپ لیا۔ وہ ہوشیار ہو گئے۔ ویسے انہیں ابھی تک اس بات کی خبر نہیں تھی کہ ان کے بہترین رفیق اور دوست اپنی رات کی سیر کا کیا حال کہہ چکے ہیں۔ ابن ابی قحافہ، ایک بڑا سردار، بولا، تم نے کچھ سنا اپنے صاحب کے بارے میں؟ کیوں، کیا ہوا؟ آپ کے صاحب کہتے ہیں کہ وہ رات بیت المقدس گئے، وہاں سے 7 آسمانوں پر گئے اور واپس بھی آ گئے۔ اس سردار نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا۔ کیا واقعی انہوں نے یہ فرمایا ہے؟ ابن ابی قحافہ اشتیاق بھری آواز میں بولے۔ ہاں بالکل، یہ سب انہوں نے کہا ہے۔ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو ان کے سچے ہونے میں مجھے ذرہ برابر بھی شک نہیں، کیونکہ سچ کے سوا ان کی زبان مبارک پر کوئی اور بات نہیں آتی۔ لوگوں نے کہا، کیا آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کے وقت بیت المقدس گئے، وہاں سے 7 آسمان پر گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں تو اس سے دور کی خبریں بھی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ تصدیق کرنے والے کون تھے یہ تو آپ جان ہی گئے ہوں گے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کی بلا شک و شبہ تصدیق کر دی تھی۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں سے سوال و جواب کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، اللہ کے رسول، کیا واقعی آپ نے ایسا فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سنتے ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جو کچھ آپ نے فرمایا میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ آپ بالکل سچے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب اسی لیے ملا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کی فوراً تصدیق کی، اس موقع پر بھی اور دوسرے مواقع پر بھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جس کسی کا بھی احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ مجھ پر ابو بکر کا احسان باقی ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن عطا کرے گا، اور مجھے کسی کے مال سے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا۔ اگر میں کسی کو اپنا جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ خبردار، تمہارا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا دوست ہے، یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوست بنایا ہے، اسی لیے اللہ کے سوا میں کسی کو دوست نہیں بنا سکتا۔
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 573 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے تقریباً 2.5 سال قبل دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل کے پہلے سال اور سیدنا ابو بکر صدیق عام الفیل کے تیسرے سال پیدا ہوئے۔ عام الفیل ہاتھیوں والے سال کو کہتے ہیں، یعنی وہ سال جس میں عیسائی حکمران ابراہا نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبے کو ڈھانے کے لیے چڑھائی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ننھے منھے پرندوں کے ذریعے اسے اور اس کے لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے لوگ جہالت کا شکار تھے۔ ان میں بے شمار اخلاقی برائیاں پائی جاتی تھیں۔ لوگ پتھر اور لکڑی کے بنے بتوں کو معبود مان کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ شراب نوشی اور جوا ان کی گھٹی میں پڑے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی معاشرے میں جنم لیا، لیکن وہ ان سب خرابیوں سے پاک تھے۔ وہ بچپن ہی سے نیک فطرت تھے، اسی لیے ان برائیوں سے بچے رہے۔ والد نے آپ کا نام عبد القعبہ رکھا، جس کا مطلب تھا کعبے کا بندہ۔ بعد میں اس نام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ سے بدل دیا، لیکن آپ ابو بکر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ابو بکر دراصل آپ کی کنیت تھی۔ عربوں میں باپ، بیٹے، بیٹیاں یا ماں کی نسبت سے ایک اور نام رکھ دیا جاتا ہے جسے کنیت کہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ نام کسی خوبی کی بنا پر رکھ دیا جاتا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی کنیت کا تعلق بھی اسی قسم سے ہے۔ اصل میں بکر کا مطلب ہے کسی کام میں پہل کرنا۔ آپ نیکی کے کاموں میں ہمیشہ پہل کرتے تھے۔ آپ کی اچھی عادات اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی وجہ سے لوگوں نے آپ کی کنیت ابو بکر رکھ دی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لقب صدیق کس بنا پر ملا، یہ تو آپ سن ہی چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں 2 اور لقب بھی ملے، عتیق اور یار غار۔ عتیق کا مطلب ہے آزاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک موقع پر فرمایا تھا، تم اللہ کی طرف سے دوزخ سے آزاد ہو۔ یار غار کا لقب اس لیے ملا کہ ہجرت کے دوران غار ثور میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنو تمیم سے تھا۔ 7ویں پشت میں آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام عثمان بن عامر اور کنیت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، اور وہ اسی نام سے مشہور تھے۔ تجارت ان کا پیشہ تھا اور ان کا شمار مکے کے کامیاب اور خوشحال تاجر میں ہوتا تھا۔ فتح مکہ کے روز انہوں نے اسلام قبول کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود انہی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ وہ بیعت کر سکیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سلمہ بنت صخر نے ان کے اسلام لانے سے چند ہی سال بعد اسلام قبول کر لیا۔ ان کی کنیت ام الخیر تھی۔